علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ جب تک انسان نابالغ رہتا ہے اس وقت تک نابالغ بچے اور بچی پر اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی ذمہ داریاں شرعی طور پر نہیں ہوتی۔ نہ نماز فرض ہوتی ہے نابالغ پر، نہ روزہ فرض ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عبادات اس کے ذمہ فرض نہیں ہوتی، لیکن اس کو 7 سال کی عمر سے سکھانا تھا کہ نماز پڑھنا سکھایا جائے، روزہ رکھنا سکھایا جائے، عبادات اس کو سکھائی جائیں۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد 15-16 سال کی عمر ہونے کے بعد بچے اور بچی کے لیے اب اس کے اوپر ذاتی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اب غلط کام کرے گا، یہی گناہ کرے گا تو اس بچے کو گناہ ہوگا، ماں باپ کو نہیں۔ اگر وہ عبادات ادا کرے گا تو اس بچے کو ثواب ملے گا۔ اب اجر و ثواب، سزا اور جزا بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر خود آ جاتی ہے۔ چنانچہ آج کی نشست میں عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ میں جوان ہونے کے بعد فوری طور پر کس طرح کی ذمہ داریاں انسان کے لیے ہوتی ہیں اور ایک نوجوان انسان کو کن خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسی گزاری۔ یہ درست ہے کہ قبل از نبوت بہت سے حضرات ایک بات کہتے ہیں جب مطالعہ کرتے ہیں سیرت طیبہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی تھی نا، تو آپ اس کے بعد کی بات کیجیے۔ 40 سال سے پہلے کی جو جوانی کی زندگی تھی وہ تو نبوت کی زندگی نہیں تھی، لہذا کیا ہم اس کو حجت، نمونہ، دلیل بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت سے حضرات 40 سال کی عمر کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کی بات کی جائے تو وہ اس کو دلیل نہیں بنانے دیتے، لیکن اس وقت نبوت نہیں تھی۔ اب اس کا جواب غور سے سننے والا ہے۔ تمام فقہا کا، تمام علماء کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے سے پہلے کے جو حالات زندگی ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا واقعہ جو آئندہ نبوت ملنے کے بعد، وہی آنے کے بعد جو احکام آئے ہیں ان سے اگر کوئی ٹکراتا ہو کوئی حکم تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا۔ بہت واضح الفاظ۔ اگر کوئی کام ایسا ہو جو وحی نازل ہونے سے پہلے 40 سالہ زندگی میں ہو تو ایسی صورت میں اس حکم کو جو قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہو وہ بطور حجت اور دلیل پیش نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ عمر سے پہلے سیرت طیبہ، سیرت نگار سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں وحی ملنے کے بعد جو ہدایات آئی ہیں اس کے مطابق گزرتی ہے۔ ایک بھی جھول نہیں ہے ان کی جوانی کی زندگی میں، سارا ماحول شرک کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بچایا شرک سے۔ سارا ماحول بددیانتی کا، جھوٹ کا، سارے اس معاشرے کے جوان عجیب و غریب نشے میں مبتلا، شراب نوشی میں مبتلا، بت پرستی میں مبتلا، چوری ڈاکو میں مبتلا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے اپنی جوانی کی زندگی جس طرح آج امت کے سامنے رکھی ہے، وہ جوانی کی زندگی حجت ہے آج کے نوجوان کے لیے، دلیل ہے کہ کاش آج کا نوجوان بھی وہ پاکیزہ زندگی گزارے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملنے کے بعد ان کے سامنے نوجوان نسل آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد جب نوجوان نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح نوجوان نسل کی پھر تربیت کی، پوری مدینہ منورہ کی ریاست میں اس نوجوان نسل کی تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی تربیت ان کے ایمان کی تربیت، کہ جب بچہ جوان ہو تو اس کا ایمان پختہ ہو، بچپن ہی سے ایمان پر محنت، خوب محنت، اللہ پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ جب وہ نوجوان ہو تو ایسی صورت میں جوان ہونے کے بعد اس کا ایمان پختہ ہو، یہ نہیں کہ معاشرے کے جوانوں کی طرح پڑھ لکھ لے بڑی ڈگریاں لے لیں، میں نہیں مانتا خدا کو کون ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ہم نے سیکولر اداروں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا تو جوان ہونے کے بعد یہ توقع رکھیں کہ وہ بڑے موحد ہوں گے اور بڑے ایمان والے ہوں گے۔ سوچنا ہوگا کہ اگر 16-17 سال ہم بے دین اداروں کے اندر یعنی سیکولر اداروں کے اندر اگر تعلیم دلاتے رہیں گے نوجوان نسل کو، اور گھر میں بھی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی، تو ایسی صورت کے اندر جوان نسل کو ہم سمجھیں کہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا، بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فکر کرنی ہوگی کہ بچپن ہی سے ان کے ایمان پر محنت ہو، گھروں میں محنت ہو، ماں باپ محنت کرتے ہو۔ نمبر 2، ان کے اندر عبادات کا مزاج بن چکا ہو، عبادات جب جوان ہو بچہ تو اس کا عبادت کا مزاج بن چکا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خوب تفصیل سے اس پر بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا کہیں، حالانکہ ابھی نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی، اتنا پہلے سے اس کا عبادات کا مزاج ہو۔ مزاج کا مطلب کہ اس کو پاکی ناپاکی کے آداب آتے ہوں، جب 7 سال کی عمر سے اس کو وضو سنت کے مطابق کرایا جاتا ہو، غسل سنت کے مطابق کرایا جاتا ہو، بالغ ہونے کے بعد اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو مہذب طریقے سے اس کو جو ہارمونز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو عادات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو سوچوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ نوجوان بچوں کو اس کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت باریکی کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے جو ہیں وہ بالغ ہو جائیں تو پھر گھر میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس طرح اجازت لیں جیسے کہ باقی لوگ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں۔ اب بڑے ہو گئے، ماں کے کمرے میں آ رہے ہیں، باپ کے کمرے میں آ رہے ہیں، بہن کے کمرے میں آ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب اجازت لے کر داخل ہو۔ بہت باریک بات ہے، بہت باریک بات ہے، کتنی برائیوں سے بچایا صرف ایک حکم دے کر۔ اور پھر جب بچے سمجھدار ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے سے پہلے ہی مزاج بنا دیا کہ جب 10 سال کے بچہ یا بچی ہو جائے تو ان کے بستروں کو جدا کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا 10 سال کی عمر ان کے بستروں کو جدا کر دو۔ اب آپ نے سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محتاط ہونے کو کہا ہے ماں باپ کو، کتنا محتاط ہونے کو، اور کتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے آج ہم ماں باپ سے، ہم بزرگوں سے کتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ ان باتوں کو ذہن نشین میں نہیں لا رہے۔
بہت ضروری ہے. تو جب جوان ہو تو ان کو آداب معلوم ہو, پردے کے آداب معلوم ہو, کس کے ساتھ بے تکلفی رکھنی ہے, محرم کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے, غیر محرم کے کیا آداب ہوتے ہیں. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے, بہت بڑا تقاضا. بچیوں کو بھی سکھانا ہوگا, بچوں کو بھی سکھانا ہوگا, اس کی تعلیم دینی ہوگی. اور اگر نہیں دیتے تو ایسی صورت کے اندر جب الفاظ اگر بولوں سخت الفاظ ہیں, جب دامن کو آگ سے سلگتا ہوا بندہ محسوس کرتا ہے, اس وقت بندہ ندامت ظاہر کرتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں, لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا, بہت دیر ہو چکی ہوتی. ہمیں اسلام نے کتنی باریکی سے سکھایا کہ جب بچوں کے مزاج اور ہارمونز میں تبدیلی نہ ہو رہی ہو تو اس وقت بڑے خیال سے چلنا ہے, بڑے آداب کے ساتھ چلنا ہے. پھر اس کے بعد اس بچے کو معاشرے کے اندر, نوجوان نسل کو معاشرے کے اندر کیسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت 10-12 سال کی عمر میں ان کے چچا باقاعدہ سفر میں ساتھ لے جاتے تھے, تجارتی سفر میں, تجارتی سفروں میں ساتھ لے جاتے تھے. ابھی سے اس کو دنیا کی اونچ نیچ اور کمانے کے طریقے اور معاشی طریقے سکھانے شروع کر دیے. یہاں تک کہ جو نوعمری کی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نوعمری کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے وہاں علاقے کے لوگوں نے 2 لقب دیے تھے قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک صادق اور ایک امین, سچا اور امانت دار نوجوان, سچا اور امانت دار نوجوان. یہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ 2 لقب دے دیے کہ یہ نوجوان ایسا ہے جس نے معاشرے میں زندگی گزاری ہے, یہ سچا ہے اور امانت دار ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھایا ہے کہ خاص واقعے میں کہ نوجوان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. کام کا نوجوان کون سا ہوتا ہے, کام کا نوجوان کون سا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پاکیزہ نوجوان لڑکی کی بات نقل کی ہے, ایک پاکیزہ نوجوان کے بارے میں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکی کا خیال, اس کا ذہن ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. وہ نوجوان لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے اور نوجوان لڑکا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے. اب دیکھیے گا وہ وہاں بھی نبوت ملنے سے پہلے شروع میں آیات تلاوت کی. آج کی نشست میں شروع میں جو آیت تلاوت کی وہ وہی آیت ہے جو اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں جو جملہ کہا تھا اپنے ابا جی سے, اپنے والد صاحب سے. وہ کنویں والا واقعہ تفسیر میں پڑھیے گا. شعیب علیہ السلام کا واقعہ, کنویں میں سے پانی نکالنا خواتین کے لیے اور اس میں مدد کرنا موسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر خواتین کا اپنے گھر جانا والد صاحب کو. تو میں نے موضوع پہ رہتے ہوئے باقی آپ قرآن مجید میں تلاوت کیجیے اور ترجمہ پڑھیے گا. میں صرف اس طرف جا رہا ہوں کہ جب اس نوجوان لڑکی نے جا کر اپنے والد سے کہا یہ جملہ, قالت یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ جملہ جا کر کہا اس نوجوان لڑکی نے, شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام. یا ابت استاجر, آج نوجوان نسل کو یہ جملہ بار بار پڑھنا چاہیے. آج ہمارے بزرگوں کو یہ جملہ اپنی نوجوان نسل کے اندر یہ والی بات پیدا کرنی چاہیے جو اس جملے کے اندر ہے. ایک نوجوان لڑکی کا تخیل, وہ اس نوجوان کے بارے میں کیا تھا. قالت یا ابت استاجر, اے ابا جان آپ اس کو کام پر رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, بے شک بہترین وہ شخص جسے کام پر رکھا جائے وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. یہ نوجوان جو موسیٰ ہے بعد میں علیہ السلام ہوئے, یہ موسیٰ یہ نوجوان بھی ہیں اور امانت دار ہیں, آپ ان کو کام پر رکھ لیجیے.
معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے واقعات بتائے ہیں ان سب میں ہمارے لیے نصیحت ہے. وہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, صرف واقعات نہیں ہیں, ان میں ہمارے لیے نصیحت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا, ایک ایک لفظ نصیحت ہے. معلوم ہوا نوجوان کو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے, القوی الامین, ایک طاقتور اور ایک امانت دار. آج بھی معاشرے کے اندر جو نوجوان جسمانی طور پر طاقتور ہوں اور اخلاقی طور پر طاقتور اور اپنے علم اور اپنی فیلڈ اور میدان کے اعتبار سے طاقتور ہو اور پھر امین, وہ معاشرے میں بے روزگار آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج بھی وہ معاشرے میں بے روزگار آپ کو نظر نہیں آئے گا. کوئی کمپنی نہیں چھوڑتی ایسے نوجوان کو جس کے اندر یہ دو خوبیاں موجود ہیں, القوی الامین. یا تو اس فیلڈ کے اندر وہ ماہر نہیں ہوتا نوجوان, مہارت نہیں ہوتی, اور یا اس کے اندر اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں, یعنی وہ امین نہیں ہوتا, امانت دار نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے معاشرے کے اندر نوجوان جو امانت دار ہوتے ہیں ان کو تو ماں باپ بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں, معاشرہ بھی ان پر اعتماد کرتا ہے. اور جو جسمانی طور پر کمزور, نہ قوی, جسمانی طور پر بھی قوی نہیں, اخلاقی طور پر بھی قوی نہیں, طاقتور نہیں, اور جس فیلڈ میں کام کرنا ہے, جس میدان میں کام کرنا ہے اس میں بھی طاقت نہیں ہے, وہ کام کا نوجوان نہیں ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ کام کا نوجوان نہیں ہے. الامین, امانت دار, امانت دار. آج نوجوان نسل میں جو یہ بات آ گئی ہے کہ میرے ابا جی جہاں 40 سال محنت کر کے پہنچے ہیں وہاں میں نے ایک رات میں پہنچنا ہے. مجھے بدیانتی کرنی پڑے, مجھے کچھ کرنا پڑے, کوئی شارٹ کٹ نکالنا پڑے, چاہے حلال ہو رہا وہ کوئی پرواہ نہ کیے بغیر آج اس نے پیسہ کمانا ہے. اس نوجوان کو نہیں معلوم کہ امین ہونے سے ہوتا کیا ہے. امین ہونے سے آئندہ زندگی کی ساری گیم چلتی ہے, آئندہ زندگی کا سارا ماحول اسی پر چلتا ہے. کیسے؟ آج نوجوان کا جب رشتہ تلاش کرنے جاتے تو ماں باپ تھک جاتے ہیں آج کے نوجوان کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ڈالتے. اتنے عیب ہوتے ہیں معاشرے کے نوجوان میں. فی الحال ماشاء اللہ اچھے نوجوان مستثنا ہیں. ایک عمومی فضا کی بات عرض کر رہا ہوں. ایک عمومی فضا یہ ہے کہ ماں باپ تھک جاتے ہیں اولاد کے اعمال پر پردہ ڈالتے ڈالتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں وہ مکہ کی بیوہ خاتون حضرت خدیجہ, بعد میں ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا, وہ مکہ کی بیوہ تاجرہ خاتون, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا کہ آپ تجارت کریں, منافع ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے, جس کو مضاربہ کہتے ہیں, جس کو مضاربہ کہتے ہیں, یعنی ایک کی محنت ایک کا پیسہ منافع تقسیم ہو جائے. تو انہوں نے مضاربت پر مال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ساتھ اپنا غلام بھی کر دیا, میسرہ اپنا غلام بھی ساتھ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا, تجارت کی, وہ ملکوں کا سفر کیا, اس میسرہ غلام کو لے کر حضرت خدیجہ کا خادم. یہ واپس پلٹتے ہیں اور آ کر سارا حساب و کتاب دیتے ہیں, اور وہ میسرہ غلام آ کر پوری رپورٹ دیتا ہے اس نوجوان کے بارے میں, پوری رپورٹ دیتا ہے اپنی مالک کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے, یاد رکھ لیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا تھا اس میں پیغام نکاح کا حضرت خدیجہ کی طرف سے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کردار کو دیکھ کر, ایک نوجوان کو کردار کو دیکھ کر انہوں نے, ایک مالدار خاتون نے رشتہ بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اب تھوڑا سا اس سے موازنہ کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں جب رشتہ تلاش کرتے ہیں نوجوان کا تو وہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال ڈال کے تھک جاتے ہیں.
لیکن واضح بات عرض کر دوں کہ جس نوجوان نے اپنے آپ کو القوی الامین، معاشرے میں ایک کارآمد نوجوان جس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، وہاں لڑکیوں کے رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے اس نوجوان کے پیچھے. تو ماں باپ کو آج بھی معاشرے میں ڈھونڈنا نہیں پڑتا اس کے لیے رشتہ. آج بھی یہ کیفیت موجود ہے گھروں کے اندر، اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ جاتی ہے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ نوجوان نسل اس کو گناہوں کی زندگی سے جتنا بچا سکتے ہوں آج ماں باپ بچا لیں، بری سوسائٹی سے جتنا بچانا چاہتے ہوں بچا لیں. آج نوجوان اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے ماں باپ سے. ماں باپ کی تنگ اور خوش باتوں سے وہ اپنے آپ کے لیے تنگی محسوس کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو یہاں پر چوکیداری کرنی ہوگی. دو باتوں پر آج کا نوجوان بہت پریشان ہے. ایک بات سے اس کے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں. بہت بڑی افتخار ہے نوجوانوں کی جو یہ کہتی ہے ہمارے خیالات پاکیزہ نہیں ہیں. جو سمجھدار نوجوان ہے وہ اس بات سے بہت پریشان ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ماں باپ کو پہرے داری دینی ہوگی، چوکیداری کرنی ہوگی. ایک نوجوان نسل کی آنکھیں اور ایک نوجوان نسل کے کان. ایک نوجوان نسل کی آنکھیں، ایک نوجوان نسل کے کان. ان کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنانے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لیجیے. یہ نوجوان پاکیزہ نوجوان ہوگا گھر کے اندر، بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ اپنی جوانی کے اندر اگر آپ نے اس کی دیکھنے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا دیا اور اس کی سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا دیا تو انشاءاللہ العزیز اس کے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اس کے اعمال پاکیزہ ہوں گے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر کیا چیز پیدا کریں، کیا چیز پیدا کریں. ان کے خیالات کو پاکیزہ بنانا ہوگا جس سے ان کے اعمال پاکیزہ ہوں گے. ان کے ماحول کو پاکیزہ بنانا ہوگا. ماحول عربی زبان کا لفظ ہے. ماں کا معنی جو چیز، حول کا معنی ارد گرد. ماں کا معنی جو چیز، حول کا معنی ارد گرد. ماحول جو ارد گرد ہوتا ہے، در و دیوار، گھر کی در و دیوار پاکیزہ ہونی چاہیے. اس نوجوان کا کمرہ پاکیزہ ہونا چاہیے. اس نوجوان بچے اور بچی کا کمرہ پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر دیواروں پر بے ہنگم تصاویر لٹک رہی ہیں، بیڈ کے ساتھ بے ہنگم رسالے رکھے ہوئے ہوں، اور ماں باپ نے ٹیبلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لیپ ٹاپ وغیرہ بہت کچھ لے کے دے کے رکھا ہوا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیوں کا ذہن پاکیزہ ہو جائے. یہ آپ خود سوچئے گا، اگر آپ اپنے موبائل کے اندر، اپنی سم کے اندر، اپنی چپ کے اندر اگر آپ دائیں بائیں کی باتوں کو، خرافات کو ریکارڈ کریں، بعد میں ریپلے کریں تو اس میں سے قاری سدیس صاحب کی تلاوت سنائی دے اور نعتیں سنائی دیں، ناممکن. بھرا کیا ہے؟ سوال یہ بھرا کیا ہے؟ ہم نے نوجوان نسل کے اندر بھرا کیا ہے؟ پھر آج بہت بڑی ضرورت ہے ماں باپ کی، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو انہوں نے پوری کرنی ہے، اور وہ یہ ہے، اور اساتذہ کی بھی میں یہاں عرض کروں گا کہ اس میں نوجوان نسل کی ذہنی تعمیر میں، عملی تعمیر میں اساتذہ کا بہت بڑا کمال کہ نوجوان نسل کی سوچ کو تعمیری سوچ بنانا، منفی سوچ نہ بنانا، منفی سوچ نہ بنانا، تقریبی سوچ نہ بنانا. کس طرح دوسرے کے مال کو چھینوں، کس طرح دوسرے کے مال پر قبضہ کروں، کس طرح دوسرے کے حق کو مار کے کھا جاؤں، یہ مزاج آج نوجوان نسل کا بدلنا پڑے گا. آج نوجوان نسل کو دوسرے کا حق مار کے مزہ آ رہا ہے، دوسرے کا حق چھین کے مزہ آ رہا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جب آپ جا کر کچہریوں کو دیکھیں، عدالتوں کو دیکھیں، وہ حضرات وہ ججز عدالتوں میں جو کہ جرائم کے مقدمات کو سنتے ہیں، جب ان سے براہ راست بات ہوئی تو انہوں نے بڑے عجیب الفاظ میں کہا کہ مولانا اس وقت جو ہمارے پاس بڑے بڑے جرائم میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ عام طور پر نوجوان نسل ہے، وہ عام طور پر نوجوان نسل ہے. اور پھر جو اگلا جملہ تھا ان کا، ان ججز کا، کہنے لگے کہ جو اکثر ان میں سے آ رہے نوجوان وہ مالدار گھرانوں سے ہیں جن کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں،
جب ان سے آگے بات کرتی ہے تو وہ ایک جواب دیتے ہیں نوجوان کے، ان کے کہاں سے یہاں جیل کے اندر پہنچے کیسے، صرف ان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہمارے دوست اٹھنے بیٹھنے والے، ہماری سوسائٹی ہماری غلط ہو گئی تھی، ہمارے ماں باپ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری تربیت میں، بہترین سے بہترین اداروں میں پڑھایا، اچھی سے اچھی تربیت کی، اچھے سے اچھا کھلایا پلایا، لیکن ہماری سوسائٹی ہمیں بری مل گئی تھی جو ہمیں یہاں تک لے آئی ہے۔ لہذا آج نوجوان نسل کو بری سوسائٹی سے بچانا، اس نوجوان نسل کا ایمان بنانا، اس بات پر، اس جملے پر بہت ضروری ہو چکا کہ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ بار بار یہ آج نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ جملہ اتارنا پڑے گا کہ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے، تمہاری پہچان بن جاتے، تمہیں پھر انہی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ لاکھ تم نیک ہو، نمازی ہو، یا تم بہت اچھے ہو، تمہارا مزاج بہت اچھا ہے، لیکن سوسائٹی غلط مل گئی تو ایسی صورت میں ماں باپ کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، ساری ڈگریوں پر پانی پھر جائے گا۔ اگر یہ رات کو دیر سے آ رہا ہے، شیشہ کیفوں میں بیٹھ رہا ہے، نیٹ کیفے میں بیٹھ رہا ہے، آج ماں باپ کو جاگنا ہوگا، آج ماں باپ کو جاگنا ہوگا، اس کو واپس لانا ہوگا۔ گھر کی چار دیواری میں اتنی محبت دینی ہوگی کہ اس کے رات کو نیٹ کیفے کی ضرورت محسوس نہ ہو، شیشہ کیفے میں جانے کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ جہاں ماں باپ نے محبت کے جال میں جکڑا ہے وہاں نوجوان نسل گھروں کے لیے سکون کا باعث بنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نوجوان نسل کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج نوجوان نسل کو القوی الامین، ایک طاقتور، ایک امانتدار نسل بننے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اس کی ذمہ داریاں پورا کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔